اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بات چل رہی تھی نکاح کے گواہ ان کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہوں، شاہد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، ابھی تک کوئی بات چل رہی ہے۔ اب آگے مسئلہ ہے جو صاحب ہدایت بیان کر رہے ہیں۔ قال وَإِن تزوج مسلم ذمیۃ بشہادۃ ذمیین جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف۔ تو کہتے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمیہ عورت سے نکاح کیا اور کن کی گواہی کے ذمیوں کے دو گواہ جو تھے وہ ذمی تھے، دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں یا شہادت کے ساتھ مسلمان نے ایک ذمیہ عورت سے۔ اب ذمی کس کو کہتے ہیں؟ ذمی ہر وہ کافر مرد یا عورت جو ریاست اسلامیہ میں ٹیکس دے کر، جس کو ہم کہتے ہیں جزیہ دینا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ ٹیکس وہ دیتا ہے، تو وہ ذمی شہری کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ انہوں نے صاحب ہدایت نے ذمیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو جو اس سے مراد صرف کتابی ہوں گے جن کو ہم یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرکین، مشرکات، ملحد، ملحدات، یہ کوئی بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ ان غیر مسلم اگرچہ وہ ذمی ہوں گے لیکن ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ وہ نص سے ثابت ہے کہ بھی مشرکات کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بات نص سے ثابت ہے تو نص کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں نص، ٹیکسٹ، اٹ از پروہیبٹڈ بائی ٹیکسٹ، اور ان بریکٹ NAS لکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس ٹیکسٹ سے مراد ہوتا ہے نص، یہ بات نص سے ثابت ہے۔ اب نص سے مراد یا نص قرآنی ہوگی یا وہ سنت ہوگی یا حدیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کن کے نزدیک جائز ہے؟ جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ جائز ہے، یعنی شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد و ظفر، امام محمد اور امام ظفر وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ دلیل دیتے ہیں۔ اب یہ دلیل امام محمد اور امام ظفر کی دلیل ہے۔ لأن السماع فی النکاح شہادت، وہ کہتے ہیں نکاح کے اندر جو ایجاب و قبول ہوگا اس کو سننا یہی شہادت ہوتا ہے۔ بندہ گواہ یہی گواہی دے گا نا جی کہ میں نے ان کی ایجاب و قبول کو سنا تھا۔ تو صاحب جو امام محمد و ظفر کہتے ہیں کہ جناب ایجاب و قبول کا سننا نکاح کے اندر یہی شہادت کہلاتا ہے۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کافر کے مسلمان کے اوپر کسی قسم کی کوئی شہادت نہیں ہوتی۔ فکأنہما، تو بس یہی سمجھا جائے گا گویا کہ لم یسمعا کلام المسلم، کہ ان دونوں نے مسلمانوں کے ایجاب و قبول کا کلام سرے سے سنا ہی نہیں۔ جب انہوں نے سنا ہی نہیں تو وہ گواہی کیسے دیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو صاحبین تو امام ظفر اور امام محمد نے کہا کہ جناب شہادت ہوتی ہے ایجاب و قبول کا سماع، اور شہادت مسلمان کے حق میں کافر کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ اور پھر مزید آگے انہوں نے کہا کہ یہی سمجھا جائے گا گویا کہ ان کفار نے مسلمانوں کے ایجاب و قبول کو سنا ہی نہیں، جب انہوں نے سنا ہی نہیں تو شہادت کیسے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو پھر اب ولہما، اب یہ شیخین کی دلیل ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی دلیل۔ ولہما ان الشہادۃ شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک لورودہ علی محل ذی خطر لا علی اعتبار وجوب المہر۔ اب یہاں پر جو شیخین وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب جو بے شک شہادت ہے وہ نکاح کے اندر شرط کے طور پہ ذکر کی گئی ہے۔ اچھا بھی نکاح کے اندر شہادت شرط ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دو چیز ہوتی ہیں نکاح میں، ایک تو ہوتی ہے کہ بھی مل کے متع ثابت ہو جائے، اور دوسرا امر ہے مل کے متع مرد کے لیے ثابت ہوگی عورت میں، اور عورت کے لیے حق مہر ثابت ہوتا ہے نکاح میں مرد کے اوپر۔ اب دو امور کا اس بات ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب شہادت کس چیز پر ہے؟ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو شہادت ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے علی اعتبار اثبات الملک، ملک بدع، ملک متع کے اس بات پر یہ شہادت وارد ہو رہی ہے کہ بھئی مرد کے لیے ملک متع ثابت ہے اور اس کے گواہ یہ دو ہیں۔ تو گواہی کا مقصد کس چیز کو ثابت کرنا ہے؟ ملک متع کو۔ لورودہ علی محل ذی خطر، ذی خطر سے مراد ہوتا ہے ذی عظمت ہونا، عزت والا ہونا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ملک متع ہے وہ کس کے اوپر ثابت ہو رہی ہے؟ ملک متع
ورود ہی وارد ہو رہی ہے، وہ کس کے اوپر؟ علی محل ذی خطر، عورت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہے ملک جو بدا ہے وہ اس کے اوپر ملکیت وارد ہو رہی ہے، ملک متع، تو وہ تو قابل احترام چیز ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھی اس کے اوپر لا اعتبار وجوب، لا علا اعتبار وجوب المہر، نہ کہ شہادت واقع ہو رہی ہے وجوب مہر کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں مہر کو ثابت کرنے کے لیے تو شہادت نہیں رکھی گئی تھی، گواہ کو دو بلاؤ جی، اس کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ وہ آ کر یہ گواہی دیں گے کہ جناب حق مہر ثابت ہو گیا، بس میں جا گئی۔ نارملی بھی اگر معاشرے میں دیکھیں تو اس لیے گواہ لائے جاتے ہیں تاکہ جب یہ عورت اور مرد آپس میں ازدواجی تعلق قائم کریں تو کل ان کے اوپر کوئی بد کرداری کا یا بدکاری کا الزام نہ لگائے، تو اسی لیے تو بلائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ گواہوں کا مقصد ہوتا ہے مل کے متع کو ثابت کرنا، نہ کہ کس کو ثابت کرنا؟ وجوب مہر کو ثابت کرنا۔ از لا شہادتا، وہ کہتے ہیں کیونکہ شہادت جو ہے تشترط فی لزوم المال، وہ کہتے ہیں از لا شہادت تشترط فی لزوم المال، مال کے لزوم میں کسی قسم کی شہادت کی شرط نہیں رکھی جاتی۔ وہما شاہدان علیہا، اور وہ دونوں کے دونوں کس کے اوپر گواہ ہیں؟ وہ دونوں کون؟ ذمی، دو ذمیوں کی موجودگی نا، تو ذمی کس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں؟ وہ مل کے متع کے اس بات پر گواہی دے رہے ہیں، نہ کہ مال کے اوپر۔ بخلاف علیہا سے مراد ایک اور بھی چیز ہے، علیہ کا ذکر جب آتا ہے نا تو یہ خلاف کے معنی میں بھی آتا ہے، علیہا کے خلاف گواہی دینا۔ اب وہ اپنی ذمیہ عورت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اس عورت کے اوپر بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، برخلاف اس کے کہ بھی یہ کہا جائے کہ انہوں نے زوج کا کلام سنا ہی نہیں، چونکہ وہ شاہب ہیں، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس کا کلام سنا ہی نہیں، لأن العقد ينعقد بکلامہما، کیونکہ عقد جو ہوتا ہے وہ ان دونوں کے کلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے۔ والشہادۃ شرطت علی العقد، اور شہادت کو ویسے ہی مشروع کیا گیا، شرط رکھی گئی کس کے لیے؟ عقد پر رکھی گئی ہے، اور عقد کس چیز کا ہے؟ مل کے متع کا ہے، نہ کہ لزوم مال۔ تو یہ اختلاف ہے بنیادی طور پر جو دلائل دیے انہوں نے۔ ومن امر رجلا بان یزوج ابنتہ، اور اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس کی بیٹی کا نکاح کر دے، یعنی کہ بندے نے کہا کہ یار تو میری بیٹی کا نکاح کر دے، اس نے یہ اس کو ابنت ہی الصغیرہ، اس کی چھوٹی بیٹی، یعنی اس کی بڑی بھی بیٹی تھی، اس کی چھوٹی بھی بیٹی تھی، اس نے اسے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دو، فزوجہ، اس بندے نے کیا کر دیا؟ اس کا نکاح کر دیا۔ والاب حاضر، جبکہ باپ بھی اس نکاح کے عقد میں مجلس میں موجود تھا، بشہادت رجل واحد، اب وہاں مجلس کے اندر جب نکاح ہوا تو ایک گواہ موجود تھا، سواہما جاز النکاح، تو کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لأن الاب یجعل مباشرا لاتحاد المجلس، کہتے ہیں کہ بھی گواہ کے مجلس کے اندر کون موجود ہے؟ اس کی چھوٹی بیٹی، ایک وہ وکیل جس کو کہا کہ تم نکاح کر دو، اور ایک گواہ اور ایک باپ، یہ بندے مسجد مجلس میں موجود ہیں۔ تو صاحب ہدایہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص نکاح پڑھ رہا ہے، جو نکاح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے سب وکیل سمجھا جائے گا، اسے کیا سمجھا جائے گا؟ وکیل۔ عقد کرنے والا کسے کہا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں عقد کرنے والا ہم شمار کریں گے باپ کو، کیونکہ باپ مجلس میں موجود ہے، باپ مجلس میں موجود ہے، تو جو نکاح کر رہا ہے وہ وکیل کی حیثیت ہو جائے گی، جس طرح سفیر ہوتا ہے، جس طرح وکیل ہوتا ہے۔ اور عاقد کون شمار ہوگا؟ وہ باپ شمار ہو جائے گا، مباشر کے لفظ استعمال ہوا، وہ مباشر ہو جائے گا عقد کرنے والا۔ تو وہ جو ایک وکیل ہے، ایک گواہ وہ ہو جائے گا، اور ایک گواہ ویسے ہی موجود ہے مجلس میں، تو ٹوٹل کتنے گواہ ہو گئے؟ دو گواہ ہو گئے، تو نکاح تو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ کتنے گواہ موجود ہونے چاہیے؟ دو گواہ ہونے چاہیے۔ لأن الابا یجعل مباشرا، کیونکہ باپ جو ہے وہ مباشر یعنی عقد کرنے والا شمار کیا جائے گا، لاتحاد المجلس، چونکہ مجلس ایک ہے، وہ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، اور جو وکیل ہے جس کو کہا جائے کہ تو نکاح پڑھ میری بیٹی کا نکاح کروا دے، وہ کیا شمار کیا جائے گا؟ وہ سفیر ہوگا، اور معبرا یعنی تعبیر کرنے والا، اب میں کیوں ہوں یہاں پر، یہ بتانے والا۔ فیبقى المزوج شاہدہ، تو بس وہ جو شادی کروانے والا وکیل ہے وہ کیا بن جائے گا؟
وہ دوسرا گواہ بن جائے گا پہلے گواہ کے ساتھ، جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ بھی گواہ بن جائے گا۔ وَإِن كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اور اگر یہ تو بات تب تھی کہ باپ بھی اسی مجلس میں موجود تھا، وہ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اگر باپ موجود ہی نہ ہو تو لم یجوز، تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا جائز۔ کیوں؟ لأن المجلس، چونکہ بعد میں جب باپ واپس آ جائے گا، لأن المجلس یختلف، کیونکہ مجلس ہی کیا ہو جائے گی؟ مختلف۔ نکاح ایک مجلس میں ہوا، وہ مجلس ختم ہو گئی، بعد میں باپ آ گیا، تو کہتے ہیں ایجاب اور قبول اور شہادتاً سب کچھ ایک مجلس میں ہونا چاہیے، دو الگ الگ مجلسوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یختلف، مجلس مختلف ہو گئی۔ فلا یمکن ان یجعل الاب مباشرا، اب یہ ممکن نہیں رہا کہ باپ کو کیا سمجھا جائے، جب باپ بعد میں آئے گا تو اس کو مباشر سمجھا جائے۔ وعلی ھذا اذا زوج الاب ابنته البالغہ، بالکل اسی کے اوپر قیاس کریں گے مسئلے پر، جب اذا زوج الاب، جب باپ اپنی بڑی بیٹی بالغ بیٹی کا نکاح کرتا ہے، بمحضر شاہد واحد، ایک ہی گواہ کی موجودگی میں، ان کانت حاضرتن، اگر تو اس کی بالغہ بیٹی وہ کیا ہوگی؟ موجود ہوگی، نکاح کیا ہو جائے گا؟ جائز۔ وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً لا يجوز۔ اب یہاں پر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بالغ ہوتا ہے نا، اپنا عقد کرنے والا وہ خود ہوتا ہے۔ اگر باپ، اس کی بالغہ بیٹی، ٹھیک ہے، اور ایک گواہ موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ بھی اگرچہ باپ نکاح کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اب کیا سمجھیں گے، بالغہ لڑکی خود اپنا نکاح عقد کر رہی ہے، باپ ایک گواہ شمار ہو جائے گا اور دوسرا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا شمار ہو جائے گا؟ دوسرا گواہ شمار ہو جائے گا، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی ہی غائب ہو تو باپ تو ولی کی حیثیت میں نکاح کرنے والا عاقد ہوگا، گواہ نہیں ہوگا، اور گواہ ایک ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً لا يجوز۔ تو یہاں تک یہ ساری بحث تھی، ابھی تک بات چل رہی